السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نظر بندی کا جادو کیا ہوتا ہے۔ نظر بندی جیسے کہ آپ کو الفاظ سے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا جادو جو نظر کو باندھ دیتا ہے۔ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے جو وہ دکھا دیتا ہے۔ یہ نظر بندی کا جادو اسے کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی مثال قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر موجود ہے۔ جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا، نظر آیا کہ وہ رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ہاتھ کے اندر جو عصا پکڑا ہوا ہے اس کو پھینک دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ پھینک دیا۔ تو پھر اس کی تطبیق کچھ یوں ہوئی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کی رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر کو انہوں نے باندھ دیا تھا، مگر جادوگروں کو اپنی رسیاں ہی نظر آ رہی تھی۔ اور ادھر سے جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو سانپ نظر آ ہی رہا تھا، اژدہا نظر آ رہا تھا، لیکن وہ جادوگروں کو بھی نظر آ رہا تھا، جس سے جادوگر فوراً پہچان گئے کہ بھئی یہ جادوگر نہیں ہے۔ اگر جادوگر ہوتا تو یہ ہماری نظر کو نہ باندھ سکتا، کیونکہ جادو کا ٹوٹل کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ جو عصا انہوں نے پھینکا ہے وہ جو سانپ بنا ہے، ہمیں بھی وہ سانپ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہمارے سامنے روزمرہ کی زندگی میں سامنے آتے رہے ہیں، بلکہ ایک بڑا اہم واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ ایک فیملی میرے پاس آئی، اس فیملی کے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ بہت پریشان تھے، اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود وہ بڑی پریشانیوں میں تھے۔ تو جب تفصیل مجھے معلوم ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو رقیہ کر کے تو میں چیک کروں۔ تو جیسے ہی میں نے رقیہ کرنا شروع کیا تو اچانک ان کی والدہ میں ایک جن حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ جب حاضر ہوتا ہے تو کچھ ایسے انکشافات سامنے آ گئے تو وہ ساری فیملی ہل کے رہ گئی۔ انکشافات یہ ہوئے کہ بیک گراؤنڈ پہلے میں آپ کو بتا دوں، بیک گراؤنڈ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو گھر سے نکالا ہوا تھا۔ اور گھر سے کیوں نکالا تھا کہ اس کے والد نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ میں نے اپنی بیگم کو اور اپنے بڑے بیٹے کو دونوں کو ایسی حالت میں دیکھا ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ تو جبکہ یہ بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ وہ سگا بیٹا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے باپ نے اپنے بڑے بیٹے کو گھر سے آؤٹ کر دیا۔ تو اب ہوا کیا کہ جب وہ جن حاضر ہوا تو جن نے ساری باتیں بتا دی۔ اس نے کہا کہ اصل میں ان کے جو بزرگ ہیں ان کی آنکھوں پہ میں نے جادو کیا، میں اور میری بیوی آپس میں ہم ملے، اس کی بیوی جو تھی اس کی شکل اختیار کر لی میری بیگم نے، اور میں نے اس کے بیٹے کی شکل اختیار کر لی۔ تو اس طرح سے اس کو یہ نظر آیا کہ یہ دونوں ماں بیٹا آپس میں ایسے غلط کاری کر رہے ہیں، جو کہ اس کو دکھائی دیا۔ اس وجہ سے اس نے گھر سے اس کو نکال دیا، جب کہ حقیقت میں اس جنات نے یہ بات مان لی کہ وہ صرف ہم نے اس شخص کی نظر کو باندھ کے وہ سارا کچھ دکھایا تھا، حقیقت میں ایسا نہ تھا۔ تو یہ بات جب واضح ہو گئی تو وہ لوگ بڑے جذباتی ہو گئے، پھر حتیٰ کہ انہوں نے اس بات کی، اس سارے معاملے کی ویڈیو بنا لی اپنی والدہ کے اوپر جو حاضری ہوئی، اس کی جب ویڈیو بنا لی، ویڈیو بنانے کے بعد پھر وہ باپ کو جب دکھائی گئی تو والد صاحب نے پھر جب دیکھا تو وہ بھی اس بات پہ کنونس ہونے کے بعد فوری طور پہ انہوں نے کہا جی بڑے بیٹے کو تلاش کرو، جہاں کہیں بھی ہے اس کو واپس لے آؤ۔ تو وہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کی کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی، وہ بیچارہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود فٹ پاتھوں میں سو رہا تھا، یہ اس کی حالت ہو چکی تھی۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں۔ ایک تو ایسا واقعہ سامنے آیا کہ ایک بچی ہمارے پاس علاج کروانے کے لیے آئی، تو وہ بچی جب گھر چلی گئی تو پھر اچانک اس پہ حاضری ہوئی، حاضری ہو کر تو کہنے لگے، اس کی والدہ سے مخاطب ہو کر جنات نے کہا کہ شاہ صاحب سے رابطہ نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، ہم اللہ کے بڑے برگزیدہ لوگ ہیں۔ تو اس طرح سے کنونس کیا پہلے ان کو، جب کنونس کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ کچھ عرصے کے بعد
یہ فوت ہو جائے گی۔ تو کیوں فوت ہو جائے گی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار کیا ہے، تو ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اب وہ لوگ کیونکہ اس بات پہ بلیو کر بیٹھے کہ ہاں یہ حقیقت میں اللہ کے فرشتے ہوں گے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ 3-4 دن کے بعد بچی نماز کے اندر جب سجدے میں گئی فوت ہو گئی۔ تو جب وہ فوت ہو گئی تو ان لوگوں نے جو نارملی ہوتا ہے تدفین کا سارا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں اس بچی کے والد کو یہ بات یاد آئی کہ ذرا شاہ صاحب سے تو بات کریں، کیونکہ یہ سارا کچھ ہو گیا، ہم نے تو ان کو بتایا ہی کچھ نہیں، کیونکہ یہ سارے کا سارا کچھ روحانیت کے ساتھ اٹیچ سارے معاملات چل رہے تھے۔ تو اتنی دیر میں انہوں نے فون کیا، فون کر کے میرے ساتھ جب رابطہ کیا تو مجھے سارا ماجرا سنا دیا۔ اچھا، جب وہ سارا ماجرا میں نے سنا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسپیشلی وہ محل بنا کر اور اس کی روح قبض کریں، اور اس قسم کا معاملہ تو انبیاء کے ساتھ وہ بھی ایک خاص حد تک ہوتا ہے۔ تو جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی جو کہ شریعت سے کافی حد تک ٹکرا رہی تھی، تو مجھے شک سا گزرا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے فون کو آپ سپیکر پہ لگائیں۔ تو میں نے جیسے ہی، انہوں نے کہا جی وہ سپیکر پہ تو لگائیں لیکن بچی کی تو لاش ہے اور کفن بھی ہم نے کر دیا، ہم تو لاش ابھی کچھ دیر بعد اٹھا کے دفنا دیں گے۔ میں نے کہا جسٹ میں نے تھوڑی سی تلاوت سنانی ہے، آپ سپیکر آن کر کے اس کے کان کے قریب کر دیں۔ مختصر یہ ہوا کہ وہ کان کے قریب بڑے حیرت زدہ ہوئے۔ اس حیرت زدگی میں پھر انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہنا شروع کر دیے، خاص کر بچی کی والدہ نے، کہ مجھے فون بند کرنا پڑ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ بار بار کالز آئیں، تو میں نے کہا کہیں دوبارہ نہ فوت ہو گئی ہو۔ میں نے پھر ریسیو کی تو انہوں نے کال ریسیو کی تو سارا ماجرا سنایا کہ جی آپ نے فون بند نہیں کرنا، ذرا یہ بچی کی بات سن لیں۔ تو میں نے بچی کی بات سنی، میں کہا بھائی کیا ہوا تھا کیسے؟ اس نے کہا شاہ صاحب آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہتے میں تو جنت میں چلی گئی تھی، میں جنت میں تھی، اپنی دادو اور دادا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اتنی دیر میں دیکھتی ہوں کہ آپ آتے ہیں، مجھے گردن سے پکڑتے ہیں، نیچے پھینکتے ہیں، اور میں آسمان سے نیچے آتے ہوئے اپنی لاش بھی دیکھ رہی تھی، جنازے میں بیٹھے لوگ بھی دیکھ رہی تھی، اور پھر میں جسم میں داخل کر دی گئی میری روح۔ تو یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ مجھ سے جنت چھین گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ جنت نہیں چھینی، ماجرا کچھ اور ہے۔ مختصر یہ کہ میں نے کچھ دنوں کے بعد میں نے اسے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ بچی کو لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ جب والدین بچی کو لے کر واپس آئے تو پیر خانے پہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے حاضری کرنے کے بعد میں نے جب سارے معاملات دیکھے، ایک جن حاضر ہوا۔ میں نے کہا بھائی بڑا ماروں گا، مجھے بتا حقیقت کیا ہے؟ کہتے شاہ صاحب یہ مری نہیں تھی، اصل میں نے اس کو بے ہوش کیا تھا، میرے ساتھ جو باقی جن تھے وہ نظر بندی کے جادو کے ماہر تھے، انہوں نے نظر بندی ایسی کر دی کہ یہ سب کو لاش نظر آ رہی تھی، اس کا سانس، اس کی دھڑکن کچھ محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور میرا کام یہ تھا کہ اس کی باڈی کو مضبوطی سے بے ہوش رکھنا۔ تو میں نے اس کو بے ہوش رکھا ہوا تھا، اور باقی نظر بندی کر کے پراپر اس کی موت ڈکلیئر کر دی تھی ہم نے، تو یہ مری نہیں تھی۔ مختصر یہ کہ اس حد تک وہ شرارت کر گئے کہ اگر، کیونکہ یہ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ اس کی زندگی لمبی ہونی تھی، میرے ساتھ رابطہ ہو گیا اور وہ بچ گئی، ورنہ قبر کے اندر تو دم گھٹ کے مر جاتی۔ تو اس قدر یہ شرارتیں کر کے نظر بندی کا جادو جنات خود کر سکتے ہیں، خود انہوں نے نظر بندی کا جادو کیا کر کے اس کو ایک لاش ڈکلیئر کر دیا۔ تو یہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی پھر اللہ نے چاہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔